بینی پرساد مادھو کا ایک مضمون جس کے کچھ حصے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہم لوگ ہے بنس کے چندر بنسی راجپوت ہیں۔ جنگ و جدل کے علاوہ علم و ہنر بھی ہمارے گھرانے کی پہچان رہا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ دستور کے مطابق مجھے آلات حرب و ضرب کے علاوہ قلم کا بھی ہنر سکھایا گیا۔ میں نے گھر پر فارسی، عربی اور تھوڑی بہت ریاضی سیکھی۔ 10 سال کا ہوا تو مجھے ایک انگریزی مدرسے میں داخل کرایا گیا۔ اس مدرسے میں فارسی، انگریزی، ریاضی اور تاریخ وغیرہ کے ساتھ کرسچان مذہب کی باتیں اور ایک نئی چیز اور پڑھائی جاتی تھی جسے وہ لوگ ہندی کہتے تھے۔ مجھے وہ زبان بڑی عجیب سی لگی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ بڑا ہو کر ریختہ لکھوں گا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس نئی ہندی میں حضرت میر تقی میر اور قبلہ میر ببر علی صاحب انیس کی طرح کا کلام کیوں کر ممکن ہو سکے گا۔ مجھے تو شاعر بننے کی دھن تھی۔ ایک دن والد محترم نے مجھے کچھ شعر گنگناتے دیکھ لیا، بڑی ڈانٹ پڑی اور دادا جان سے شکایت بھی ہوئی۔ پرمیشور انہیں پنرجنم سے بچائے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بولے تو کیا ہوا، شرفاء کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، اسے کچھ نہ کہو، یہ ہماری ایک ہی تو اولاد ہے۔ ایک دن دادا جان کو معلوم ہوا کہ مولوی خادم حسین ناظم ہمارے قصبے کے پاس ہی تحصیل کے صدر مقام محمد آباد میں منصف ہو کر آئے ہیں۔ دادا نے فرمایا کہ استاد کے بغیر شاعر نہیں بنا جاتا، چلو تمہیں مولوی صاحب کا شاگرد بنوا دوں۔ ہم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اول وقت پہنچے۔ اطلاع کرائی، مولوی صاحب خود باہر آ کر ہم لوگوں کو اپنے دیوان خانے میں لائے۔ بولے اچھا تو میاں بینی مادھو تم ہے بنس کے راجپوت، صاحب تیغ و سپر، خاندان کے چشم و چراغ، شاعری کر کے اپنے گھرانے کو رسوا کرنے پر اتارو ہو، تو ہم تمہارا تخلص رسوا تجویز کرتے ہیں۔ 1860 کا سال آتے آتے انگریزوں کی آتش انتقام کچھ سرد پڑنے لگی تھی۔ بھاگے ہوئے لوگ واپس آ رہے تھے، لیکن میرے یہاں کون تھا جو واپس آتا۔ مجھے خدائے سخن کا یہ شعر یاد آ گیا، ساون ہرے نہ بھادوں ہی سوکھے ہم اہل درد، سبزہ ہماری آنکھ کا سیراب تھا سو تھا۔ 20 سال کی عمر میں میرا دل خیال بندی کی طرف لپکتا تھا۔ شیخ ناسخ اور مرزا نوشہ کا کلام ورد زبان رہتا تھا۔ شیخ صاحب تو اس شبستان تیرہ روز کے شب و روز دیکھنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اب مرزا نوشہ تھے اور میری تمنا تھی کہ ان کی طرح کا شعر کہوں، ان کے پاس اٹھوں بیٹھوں اور کچھ سیکھ کر واپس آؤں۔ دلی میں اب آنی سڑک کے واسطے کشمیری دروازے سے لے کر کابلی دروازے تک میدان ہی میدان ہے۔ کتنے ہی محلے مٹ گئے، کتنی گلیاں بدل گئیں، اب یہ دلی دلی نہیں رہی، ایک کمپ ہے، بارک ہے، اجاڑ گھروں کا جنگل ہے۔ مجھے مرزا صاحب کا قطعہ یاد آ گیا، گھر سے بازار کو نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے آب انسان کا، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا۔ میں نے دل میں کہا ایشور کرے کبھی دلی کے بھی دن پھریں، امی جمی ہو تخت پر وہی براجے جس کا حق ہے۔ انہی سب باتوں میں مرزا غالب کے مکان کا راستہ ڈھونڈتے اور ٹھوکریں کھانے میں 2 گھنٹے صرف ہو گئے۔ مجھے خفقان ہو رہا تھا کہ مرزا صاحب بستر استراحت پر تشریف نہ لے گئے ہوں۔ اگر میری خبر پر انہیں اٹھنا پڑا تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ بارے خانقاہ کا پتہ چلا تو حویلی بھی نظر آئی اور 1-2 ملازموں کو باہر دیکھ کر جان میں جان آئی کہ ابھی وہاں لوگ موجود ہیں۔ اطلاع کرائی تو فوراً ہی بلوا لیا گیا۔ 2 حضرات پہلے سے موجود تھے۔
مرزا صاحب کا شغل شروع ہو چکا تھا، شاید حضار مجلس سے کسی قسم کا پردہ نہ تھا۔ ہائے میں مرزا صاحب کی شکل کیا بیان کروں، کشیدہ قامت، متوسط بدن، لیکن ہاڑ بہت چکلا، شان اس عمر میں بھی خم سے آزاد، سنہرا چمپئی رنگ، اس پر سفید داڑھی، سر منڈا ہوا اور مسکراتا ہوا روشن چہرہ، آنکھیں بڑی بڑی لیکن تھوڑے سے سرور کی وجہ سے سرخی مائل، آنکھوں میں شوخی اور فراست کی چمک، پورا چہرہ مہرا اور قد و قامت بالکل کسی تازہ وارد تورانی کا تھا۔ بس داڑھی اگر ہندی طرز کی نہ ہوتی اور سر نہ منڈا ہوتا تو اچھوں کو یہی دھوکہ ہوتا کہ کوئی آغائے تورانی ہیں۔ ساری داڑھوں کے گر جانے کے باعث دونوں گال ذرا پچک گئے تھے، یہ ایک کمی نہ ہوتی تو پیرانہ سری کے باوجود وجاہت مردانہ کا بہترین نمونہ قرار پاتے۔ آواز ان کی نہایت صاف اور کھلی ہوئی تھی، اکبر آبادی برج کی لچک اور مٹھاس لہجے میں اب بھی تھی، لیکن اس پر دلی کی کرخت بولی کی گہری تہ جم چکی تھی۔ اور کیا خلق عظیم تھا، کیا شفقت تھی! انہوں نے لب فرش تک آ کر میرا استقبال کیا، اپنے دست چپ پر بٹھایا۔ دست راست پر جو صاحب بیٹھے تھے ان کا لباس مغل منصبداروں کی طرز کا تھا، بڑے گھیر کا جامہ، اس کے نیچے قیمتی کپڑے کا زیر جامہ، کمر میں ریشمی دوپٹہ جس سے خنجر جواہر نگار و آبدار آویزاں، اور سر پر زربفت کی پنج گوشیہ ٹوپی جو مغل طرز سے ذرا مختلف تھی۔ انتہائی خوبصورت اور وجیح انسان تھے۔ معلوم ہوا نواب ضیاء الدین خان صاحب نیر رخشاں ہیں۔ میں نے سرقد ہو کر کھڑے ہو کر تعظیم دی۔ جو بزرگ مرزا صاحب کے سامنے تشریف فرماتے تھے ان کی داڑھی مونچھیں بہت گھن کی تھیں، کنگھی کی مشاطگی سے آزاد، بالکل چڑیا کا جھونج لگتی تھی۔ سر پر اونچی دیوار کی مخملی ٹوپی تھی، بدن پر انگریزی وضع کا بھاری کوٹ۔ معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کے خاص شاگرد منشی شیو نارائن آرام ہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا، میاں خانہ بے تکلف ہے، بتاؤ کچھ شغل بھی کرتے ہو؟ میں نے دبی زبان سے جواب دیا، حضور راجپوت ہوں، برت بھی 2 آتشہ ناب سے کھولتا ہوں۔ مرزا صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شیو نارائن آرام صاحب نے تحسین کی نگاہ سے مجھے دیکھا۔ نواب صاحب نے ارشاد فرمایا، میاں صاحب زادے، یہ تو تم نے ہمارے قبلہ مرزا صاحب کا ایک شعر پڑھ دیا۔ میں بات کو بھانپ گیا کہ اشارہ کس طرف ہے، اور میں نے فوراً مرزا صاحب کا شعر پڑھا، خجلت نگر کے در حسناتم نیافتن، جز روزہ درست بصحبہ کشودہ۔ پھر میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ پیر و مرشد کی کرامت ہے کہ ایسا جواب بن پڑا۔ مرزا صاحب نے کلو داروغہ کو آواز دے کر میرے لیے گیلاس اور نقل منگوائی، پھر غایت سفر پوچھی۔ میں نے مختصراً عرض کر کے سب سے پہلے تو وہ لنگیاں اور پگڑیاں نظر کیں۔ میری خوش نصیبی تھی کہ پگڑیاں ان کی پسند کے مطابق نکلیں۔ نواب صاحب اور منشی صاحب تو رخصت ہوئے، میں مرزا صاحب قبلہ کے ساتھ شغل میں و مینا کرتا رہا۔ کوئی انگریزی شراب تھی، بالکل بے رنگ اور بہت تیز، غالباً شامپین رہی ہوگی۔ رات جب بہت بھیگ چلی تو میں نے اجازت چاہی، فرمایا دیر ہو جاتی ہے، جاؤ بھائی جاؤ، میں بھی کچھ فقر سخن کروں گا۔ مجھے اپنی جوانی کا ایک شعر یاد آ گیا، فقر سخن یک انشا زندانی خاموشی، دود چراغ گویا زنجیر بے صدا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کی، حضور جب اس کلام میں ایسے ایسے شعر تھے تو اس پر خط تنسیق پھیرنا کیوں گوارا کیا؟ جیسے ایک دم کو وہ چپ ہو گئے۔ میں ڈرا کہ ناراض نہ ہو گئے ہوں، لیکن پھر وہ کچھ دھیمے لہجے میں بولے، میاں اس بڑھاپے میں اقبال کرتے شرم آتی ہے، لیکن اس کلام کو رد کرنے کا رنج مجھے بھی ہے۔
جن غزلوں پر یہاں لوگوں نے مجھے استاد مانا وہ بھی زیادہ تر اسی زمانے کی کہی ہوئی ہیں جب میری عمر 25 سے متجاوز نہ تھی۔ میں نے پوچھا کہ اب اس کلام کی بازیافت کی کوئی امید نہیں؟ فرمایا مجھے اپنا کلام بہت کم یاد رہتا ہے، تازہ کلام بھی بھول جاتا ہوں، اور ان اشعار سے تو اب قیامت ہی میں ملاقات ہوگی۔ میں نے عذرائے شوخی میر کا شعر پڑھ دیا، قیامت کو جرمانہ شاعری پر میرے سر سے میرا ہی دیوان مارا۔ مسکرائے، فرمایا تو آپ بھی میری طرح میری ہیں، اوروں کی طرح سودائی نہیں۔ میں نے اس پھڑکتے ہوئے فقرے پر سبحان اللہ کہا اور عرض کیا اب اجازت مرحمت ہو، اور کیا یہ ممکن ہے کہ پیر و مرشد مجھے کسی ایسے وقت میں طلب فرمائیں جب تخلیہ ہو؟ اصل میں مجھے کتابوں پر دستخط کی فرمائش کی ہمت نہ پڑ رہی تھی۔ امید تھی کہ رات بھر میں ہمت جٹا لوں گا۔ کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا اچھا تو میاں تم کل دوپہر کا کھانا یہیں کھاؤ، اس کے بعد میں ذرا لیٹ رہتا ہوں اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، تمہارے لیے وہی وقت نکال لوں گا۔ مجھے کچھ اور کہنے کی ہمت نہ پڑی، حالانکہ ان کے آرام میں خلل انداز ہونا سخت شاق تھا۔ آداب کر کے سرائے واپس چلا آیا۔ اگلی صبح کسل مند تھی، دیر سے اٹھا، تیار ہوتے ہوتے 12 بج گئے۔ اب کی بار میں راستہ نہ بھولا۔ مرزا صاحب کمال شفقت سے میرے منتظر تھے۔ میرے جاتے ہی کھانا لگا۔ مرزا صاحب کے لیے اتنا کم اور سادہ کہ بقدر اشک بلبل، اور میرے لیے وافر و متنوع۔ کھانے کے بعد پیر و مرشد نے انگنائی میں دھوپ سے ذرا ہٹ کر اپنا پلنگ بچھوایا، میرے لیے ایک چھوٹی سی سندلی بچھائی گئی، بھنڈا تازہ کیا گیا۔ مرزا صاحب اپنا پیشوان کبھی کبھی مجھے اولش فرماتے۔ جب بھنڈے کا لطف لے چکے تو پھر کہنے لگے ہاں صاحب اب کہو، اب تخلیہ ہے۔ میں نے کتابوں کی گٹھڑی کھولی اور ایک کتاب ان کی طرف بڑھا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے کتاب کھول کر کہا یہ تو میرا ہی دیوان ہے، میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ میں نے عرض کیا اس کی حاضری کا کچھ اور مقصد ہے، ملتمس ہوں کہ حضور ان مجلدات کو اپنے دستخط سے مزین فرمائیں، میں انہیں نظر دوستان کر دوں گا۔ اس سے بہتر دلی کا تحفہ اور کیا ہوگا؟ مرزا صاحب نے فرمایا مگر بھائی میں دستخط کیوں کروں؟ یہ کتابیں میری ملک تو ہیں نہیں۔ میں نے التماس کیا صاحبان عالی شان کے یہاں یہ طریقہ مصنف کی قدر شناسی کا رائج ہے کہ کتاب پر مصنف ہی سے دستخط کرا لیتے ہیں اور اسے بڑا قیمتی تحفہ قدردانوں کے لیے جانتے ہیں۔ مرزا صاحب ہنسے، ارشاد ہوا ہم تو یہ جانتے تھے کہ مصنف کی قدردانی ظاہر کرنے کے لیے اسے 7 بلکہ 14 پارچے کا خلعت پہناتے ہیں، 21 رقوع میں جواہر کی مالا اور 7 عدد کا جیغہ زیب گردن و سر کرتے ہیں۔ نصف روپے کی کتاب مول لے کر اس پر مصنف کے دستخط لینا اور کتاب تقسیم کرنا کون سی قدر شناسی ہے؟ خیر لاؤ تم کہتے ہو تو اپنی مہر کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے داروغہ کلو سے قلمدان مانگا، ہر کتاب پر اپنے دست مبارک سے مہر کی، چاندی کے نگینے کی چوکور مہر تھی۔ پھر کچھ سوچ کر ایک کتاب پر لکھا برخوردار بینی مادھو سنگھ رسوا اے آمدنت باعث دل شادی ماں اسد اللہ خان غالب۔ مرزا صاحب نے تقریباً ناپدیدہ ہو کر مجھے رخصت کیا، صدر دروازے تک چھوڑنے آئے، پھر آنے کی تاکید فرمائی اور اندر تشریف لے گئے۔ ادھر کلو داروغہ نے ایک ریشمی تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑا دی کہ نواب صاحب نے زاد سفر عنایت کیا ہے۔ میں بھونچکا رہ گیا، انکار کی تاب تھی اور نہ موقع۔ سرائے پر آ کر دیکھا تو 51 روپے مہری تھے۔